افسران کے اخراجات میں اضافہ اور پروجیکٹ خسارہ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے نان فیئر ریونیو حاصل نہ کرنے کی بڑی وجوہات سامنے آ گئیں۔ نان فیئر ٹینڈر جیتنے والی کمپنیز کی جانب سے 10% پرفارمنس گارنٹی جمع کروانے کے باوجود سیکریٹری ٹرانسپورٹ نے خلاف قانون پروجیکٹ کو سکریپ کیا ہے۔ اس متعلق بات کریں گے اپنے نمائندے محمد وسیم سے۔ وسیم، کہیے گا کیا تفصیلات ہیں اس متعلق آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اورینج لائن ٹرین اور میٹرو کے جو پنجاب ماس ٹرانزٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کی سبسڈی کو کم کرنے کے لیے نان فیئر ریونیو کمانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ مئی 2023 میں یہ احکامات جاری ہوئے تھے، جس پر مارکیٹنگ ٹیم نے مئی 2023 میں ہی ایک ہی ماہ کے اندر تمام تر پروجیکٹس کے پروگرامز 18 کے قریب پروگرام پیش کیے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بھی منظوری دی گئی، فنانس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی منظوری دی گئی، جبکہ ان پروجیکٹس کے لیے ٹینڈر ایویلیوشن کمیٹی بنائی گئی جس میں چیئر خان شامل تھے، چیئر پرسن جی ایم آپریشن ماس ٹرانزٹ اتھارٹی تھے، جنہوں نے ہر ڈاکومنٹس پر سائن بھی کیے۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس ٹینڈر کو سکریپ کرنے کی وجوہات جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سیکٹری کی جانب سے اس پروجیکٹ کو سکریپ کیوں کیا گیا۔ ایک تو دستاویزات اس وقت ABN کی اسکرین پر دیکھی جا سکتی ہیں کہ جو پروجیکٹ کو سامنے لانے والے مینیجر تھے جنہوں نے اس میں محنت کی، ان کے کام کو سراہنے کی بجائے اس آفیسر کو ہی نکال دیا گیا، اور جبکہ ڈپٹی مینیجر سیکیورٹی جو کہ اس جی آفیسر کو بھی نکال دیا گیا۔ وسیم ساتھ رہیے گا، بیورو چیف لاہور عمر دراز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عمر دراز، گوندل آگاہ کیجیے گا، پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی میں یہ معاملہ ہے اور نان فیئر ٹینڈرز کا بھی معاملہ ہے، اس کے ساتھ کو سکریپ کیا گیا، افسران کے اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، ہم نے یہ معاملہ ٹیک اپ کیا اور وسیم کی خبر جس میں انہوں نے بتایا کہ 51 کروڑ روپے کے یہ پیسے آنے تھے جس کو نان فیئر ریونیو کا نام دیا گیا۔ وہ اس دن تو خبر آئی، لیکن اب اس کی وجوہات ہم نے مزید نکالی ہیں کہ آخر کیا وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں ہو سکی۔ تو اس میں پتہ وہی چلا ہے کہ افسران کی جو ذاتی انا ہے اور اخراجات بڑھنے اور پروجیکٹ کے خسارے کی جو بڑی وجہ ہے وہ بن گئی ہے۔ اب افسران ظاہر ہے کہ وہ شاید قانون سے اور ہر چیز سے بالاتر ہیں۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ ان کمپنیز نے 10% پرفارمنس گارنٹی بھی جمع کروا دی، یعنی جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے خود ٹینڈر کیا، ٹینڈر میں انہوں نے بڈ جیت لی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گارنٹی جمع کرائی، اس کے باوجود جو سیکرٹری صاحب ہے انہوں نے اس پروجیکٹ کو سکریپ کر دیا۔ اب بنیادی طور پہ جو سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہیں انہوں نے خلاف قانون یہ کام کیا ہے، لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو افسران ہیں وہ حکومت ان کی جیب میں ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ یا ہر کسی کو وہ بریفنگز کے اندر سب اچھا کی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی اسکرین کے اوپر دستاویزات چل رہی ہیں یہ وہ پرفارمنس گارنٹی ہی ہے جو 10% ہے۔ اچھا، اس میں حیران کن طور پہ جو نان فیئر پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے والے مینیجر تھے ان کو بغیر کسی وجہ کے نوکری سے فارغ کیا گیا۔ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 51 کروڑ روپے کا ریونیو لے کے آ رہے تھے، آپ ان کو کیا کرتے کہ ان کو سراہتے یا کم از کم ان کو پروموٹ کرتے یا ان کو شاباش ہی دے دیتے، لیکن آپ نے ان کو کام تو سراہنے کی بجائے میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے مارکیٹنگ مینیجر کا جو عہدہ ہے وہ ایک اور نا تجربہ کار آفیسر کے حوالے کر دیا اور ڈپٹی مینیجر سیکیورٹی محمد عمران کو اضافی الاؤنس 25,000 کے بس اضافی چارج جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اب مارکیٹنگ ایک پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، ہر ادارے کے اندر ان کا کام ہوتا ہے، تو آپ نے جو بندہ سیکیورٹی کا ہے اس کو سیکیورٹی سے نکال کے مارکیٹنگ کے اندر لے آئے، کیونکہ آپ نے اس چیز کو نہیں چلنا تھا۔ اب بنیادی بات یہ ہے کہ جو وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے ایک پروسیس کے اندر، اگر پروسیس کے اوپر سوال ہے تو یہ سیکٹری ٹرانسپورٹ کے اوپر سوال ہے، اگر پروسیس کے اوپر سوال ہے تو افسران کے اوپر اور پنجاب حکومت کے اوپر سوال ہے۔ انہوں نے وہ ٹینڈر جیتنے والی جو کمپنیز ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور جو صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہے ان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اگر یہ اس طرح سے چلتا رہا تو آلریڈی پنجاب جو میس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں، پہلے بہت سے سوالات ہیں، مزید سوالات اٹھ گئے۔ بہت شکریہ عمر دراز گوندل، محمد وسیم۔